بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلامک اسٹڈیز کا ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے، اور اس کے اندر ہم نے خلافت سسٹم کو اور خلفائے راشدین کو ڈسکس کرنا ہے۔ بہت اہم کنسیپٹ ہے اسلام کے حوالے سے، جس کا بینگ اے مسلم ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچرز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں، غزوات کے بارے میں ڈسکس کیا، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 571 میں پیدا ہوئے، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بڑے ہوئے، دادا کے ساتھ، چچا کے ساتھ۔ 40 سال کی عمر میں 610 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ 13 سال جو ہے وہ مکہ میں تبلیغ کرتے رہے، اور اس کے بعد مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جا کے 622 میں ایک نیو اسٹیٹ کی بنیاد رکھ دی، ریاست مدینہ کی، اور اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ڈفرنٹ غزوات وغیرہ ہوئے، اور مسلمان وہ جیتتے رہے، فتح مکہ ہوئی، ڈفرنٹ جو بادشاہ ہیں ان کو خطوط لکھے گئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 632 میں 63 سال کی عمر میں وفات ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا سکسیسر نہیں بنا کے جاتے، جانشین نہیں بنا کے جاتے۔ اب ان کے مسلم امہ جو ہوتی ہے وہ پرٹربڈ ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے کہ اب نیکسٹ کیا کیا جائے۔ لوگوں کے مطلب یہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح سے ہو جائے گا۔ تو پھر جو قریبی صحابہ کرام ہوتے ہیں وہ ایک سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں، ایک الیکشن سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں، لیکن وہ الیکشن سسٹم آج کل کی جیسے جمہوریت ہے یا ہیڈ کاؤنٹ جیسے کیے جاتے ہیں، جس میں ایک پی ایچ ڈی بندے کا بھی ووٹ اتنا ہی کاؤنٹ ہو رہا ہے، اور ایک بندہ جو کسی گاؤں میں مزدور پڑا ہے، سوچنے سمجھنے کی اس کی صلاحیت بھی ختم ہو چکی ہے، اور ایسا ہوتا ہے الیکشن کی ڈیوٹی میں ان بندوں کو اسٹریچرز پہ لا لا کے انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں، یا بالکل ہی ایسے لوگ جو مطلب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ان کے اندر ہوتی، یا سیاسی شعور نہیں ہوتا، اور ان سے ووٹنگ دلائی جاتی ہے۔ اور ایک بندہ جو سارا سیاسی شعور بھی رکھتا ہے، اس نے ڈگریز بھی اچھی کی ہوئی ہیں، اس کا اور دوسرے کا ووٹ سیم کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ مطلب ڈیموکریسی میں ایسے ہے، لیکن جو اسلام کی ڈیموکریسی ہے، جو الیکشن سسٹم ہے، وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے جو آج کل ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے اس سے۔ اب مجلس شورا کا سسٹم ہے اس میں کہ جو اس ایریا کے سب سے تقوی کے حساب سے، پرہیزگاری کے حساب سے، کریکٹر وائز نیک لوگ ہوں گے، ان لوگوں کی ایک مجلس بنے گی، شورا بنے گی، جیسے ہماری پارلیمنٹ جس کو کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے پارلیمنٹ میں تو آپ کے سامنے کس طرح سے لوگ آتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں خود نہیں کہیں گے کہ ہم نے جی خلیفہ بننا ہے یا ہم نے مجلس شورا میں جانا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ نیک ہے، ہمیں اس پہ اعتماد ہے، یہ لوگ مجلس شورا کا حصہ ہونا چاہیے، اور وہ مجلس شورا مشاورت کر کے ایک شخص کو جو ہے خلیفہ ڈکلیئر کر دے گی۔ یہ خلافت سسٹم کا کنسیپٹ ہے، اور خلیفہ ایک وقت میں صرف ایک ہوگا، ایک وقت میں 2 خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا، کیونکہ امت ہی ایک ہے، مسلم امہ۔ اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایک کتاب نازل فرمائی جو ہم فالو کر رہے ہیں، ایک نبی، آخری نبی جو ہیں، اسی طرح امت بھی ایک ہی ہوگی، اور ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکسیسر ہوگا، جس کو یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلے کرے، وہ بھی ایک شخص ہی ہوگا۔ تو اب کس کو بنایا جائے، اس کے لیے جو 2 نام سامنے آئے، وہ سامنے آئے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن بھی تھے اور داماد بھی تھے، اور دوسرے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی دوست تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بالکل مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا میں سے تھے۔ یہ 4 پہلے جو خلیفہ ہیں ان کو رائٹلی گائیڈڈ کیلف بھی کہا جاتا ہے، خلفۂ راشدین بھی کہا جاتا ہے، جو 4 خلیفہ پہلے بنے۔ تو ان میں جو سب سے پہلے سلیکٹ کیا گیا وہ کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یونانیمسلی سب نے اس بات پہ اتفاق کیا۔ اب جو خلافت سسٹم ہے وہ بیسیکلی اگر ہم اس کو
مختلف پیریڈز میں ڈیوائڈ کر لیں تو ایک ہے راشدون خلافت 632 سے 661 تک، مطلب کہ 30 سال، اور 632 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد راشدون خلافت، یہ 4 خلیفہ، پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 کو خلفائے راشدین بولا جاتا ہے، رائٹلی گائیڈڈ پیپل بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے اور انہوں نے ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمات سیکھی ہوئی ہیں۔ ان کا پیریڈ 30 سال رہا، اور اس کے بعد 1 بائی 1 جب ان کی ڈیتھ ہوتی گئی، شہید کر دیا گیا، مختلف جو ہے ان میں سے 3 شہید ہوئے، صرف ایک ہی جو ہے وہ نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، باقی 3 خلفائے راشدین میں 4 میں سے 3 جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، آگے چل کے میں آپ کو بتاتا بھی ہوں۔ اس کے بعد خلافت چلی جاتی ہے اموی خاندان میں، 661 سے لے کے 750، آلموسٹ 90 سال اموی خلیفہ۔ پھر اس کے بعد خلافت چلی جاتی ہے عباسی خلیفاؤں میں، 750 سے لے کے 1258، 508 سال۔ 1258 کے بعد ایک دفعہ خلافت تقسیم ہو جاتی ہے، منگول حملہ کر دیتے ہیں، ہلاکو خان آ جاتا ہے، وہ ہمارے خلیفہ کو شہید کر دیتا ہے، خلافت کا سسٹم ختم کر دیتا ہے، مسلمان ڈفرنٹ گروہوں میں بٹ کے ڈفرنٹ ایریاز میں چلے جاتے ہیں، اور ڈفرنٹ جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی خلافتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، فاطمید خلافت، خلافت آف کورڈوبا، ETC، اس طرح کرتے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میجرلی خلافت اس کو مانا جاتا ہے جس کے اوپر پوری مسلم امہ کا کنسنسس ہو، جس کو پوری مسلم امت مانتی ہو، وہ بندہ خلیفہ کہلاتا ہے۔ تو وہ 1258 کے بعد کا کچھ پیریڈ ایسا ہے جس میں خلافت ڈیوائیڈڈ رہی ہے ڈفرنٹ ایریاز میں، اور اس کے بعد پھر عثمانی خلافت آ جاتی ہے 1517 میں۔ عثمانی، یہ ارطغرل غازی اور کورولس عثمان، یہ ڈرامہ سیریز بھی لگتی ہے، وہ والا خاندان اس کے اندر۔ ان کو ہم 1 بائی 1 ان خاندانوں کو ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے راشدون خلافت کو ڈسکس کرنا ہے، جو پہلے 4 خلیفہ ہیں جنہوں نے 30 سال رول کیا، ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ پھر ہم اموی خاندان، عباسی خاندان اور عثمانی خاندان، ان کو آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے۔ 632 سے جو خلافت شروع ہوئی اور 1258 تک اگر ہم لگائیں، 632 سے 1258، عثمانی خلافت تو بعد میں آئی، تو اس میں ٹوٹل 54 خلیفہ چینج ہوئے ہیں، 4 راشدون خلیفہ، اموی خاندان کی جو حکومت رہی 90 سال، اس میں 14 خلیفہ، پھر عباسیوں کے 36 خلیفہ، اور ان میں اگر ہم لگائیں تو سب سے پہلے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس کے بعد 54ویں خلیفہ معتصم باللہ تھے، یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ اور درمیان میں کچھ خلافت جو ہے وہ امیر آف کورڈوبا اور فاطمید خلافت کی طرف بھی گئی، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں خلفائے راشدین سے، 632 سے لے کے 661 تک، دا رائٹ گائیڈڈ کیلفس، کہ جن کو سیدھا راستہ دکھایا گیا ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل کلوز رہے۔ ان کے خلیفاؤں کے بارے میں کچھ سوالات اور چاروں پرسنالٹیز بڑی اہم ہیں، تو وہ دیکھ لیجئے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 AD میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 584 میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 601 AD کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ سلائیڈز مل جائیں گی آپ کو، ان کی ڈیٹس آپ یاد کر لیں گے۔ اگر ہم ایج دیکھ لیں تو 4 خلیفہ میں سے 3 خلیفہ کی ایج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کے برابر ہی تھی وفات کے ٹائم، 63 سال۔ جو ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی عمر زیادہ تھی، 82 ایئر تک وہ انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔
اگر ہم ٹائم پیریڈ دیکھ لیں خلافت کا، جو 30 سال خلفۂ راشدین نے خلافت کی ہے، تو اس میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 7 مہینے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 7 مہینے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال. یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، پیپر میں آتا ہے کہ خلفۂ راشدین میں سے سب سے لمبی خلافت کس نے کی ہے، تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جی، 12 سال. اور سب سے کم عرصہ کس نے خلافت کیا خلفۂ راشدین میں سے، تو وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 سال 7 مہینے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال 9 مہینے خلافت کی ہے. تو یہ ٹائم پیریڈ جب میں آپ کو سلائڈیں دوں گا تو آپ ان کو یاد کر لیں گے. یہ دیکھیے یہاں پہ بھی ان کی خلافت پیریڈ جو ہے ود ہجری ایئر بھی لکھی ہوئی ہے اور ایڈی ایئر بھی لکھی ہوئی ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم ہجری کی بات کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہو رہی ہے، انہوں نے 2 سال 7 مہینے کی ہے، تو 11 ہجری سے 13 ہجری ان کا پیریڈ بن رہا ہے. اور اگر اس کو انگریزی سال میں دیکھ رہے ہیں تو 632 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی ہے. آپ کی ڈیتھ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، تو 632 سے 634. سملرلی پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلموسٹ 10 سال ہجری ایئر میں اور یہ انگریزی سالوں میں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری سالوں میں 12 سال، ایڈی سالوں میں. اور سملرلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ کو دونوں میں ان کا ٹائم پیریڈ یاد ہونا چاہیے، ہجری سال میں بھی اور انگریزی سال میں بھی. ان کے خاندان کون کون سے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا بنو تیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا بنو عادی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو تھا قبیلہ وہ تھا بنو تیم. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قریش بنو ہاشم میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے تو بنو ہاشم میں سے تھے. انہی کے بارے میں مزید دیکھیے چاروں صحابہ کرام کے بارے میں ان کے ٹائٹل کیا کیا تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہمیں پتہ ہے الصدیق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین یا حضرت عمر فاروق. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الغنی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لائن آف اللہ. یہ ان کے جو ہیں ٹائٹل تھے. اب ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کرتے جاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کیا حالات پیش آئے اور یہ چاروں صحابہ کرام نے ان ادوار کو کس طرح سے ڈیل کیا. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو 2 لوگوں کے نام سامنے آئے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن میجورٹی آف ٹرائبز نے یہ اوپینین دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایز اے خلیفہ، ایز اے سکسیسر، ایز اے ڈپٹی چوز کیا جائے. تو جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ بن گئے. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے. آپ کا جو ٹرائب ہے ہم نے پیچھے بھی دیکھا بنو تیم تھا. آپ جو ہیں وہ 573 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد پیدا ہوئے. اور آپ جیسے ہی بنے جو ہے آپ نے جو عربین پیننسول ہے، عربین پیننسولا سے مراد عرب جو ملک ہے سعودی عرب، اس کے ارد گرد کی جو کنٹریز ہیں وہاں پہ ایکسپینشن شروع کر دی اسلام کی. یمن، سیریا، جو ارد گرد کے ملک ہیں سعودی عربیہ کے. اور چاروں میں سے خلفۂ راشدین میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد خلیفہ ہیں جن کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے بعد کے جو تینوں خلیفے ہیں ان کو شہید کیا گیا. یہ انٹرویو کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ پوچھا جاتا ہے انٹرویو میں خلفۂ راشدین کے حوالے سے. اور انٹرویو میں اسلام میں جب بات ہوتی ہے، اسلامیات کے جب کوشچن ہوتے ہیں تو وہ خلافت سسٹم پہ کوشچن کرتے ہیں، اموی خلافت پہ، عباسی خلافت پہ، خلفۂ راشدین پہ. اب جو
جیسے ہی آپ نے اقتدار سنبھالا تو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس میں سے کچھ یہ تھے کہ ایک تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے بولا کہ یہ جو زکوٰۃ کا حکم ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف لائف کے دوران تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بعد جو ہے یہ زکوٰۃ کا حکم ویلڈ نہیں رہا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے اسلام کے اس رکن کو ماننے سے انکار کیا ان لوگوں کے خلاف بھی جنگ شروع کی, اور ان لوگوں سے ظاہری بات ہے وہ اسلام کی ایک مخالفت کی طرف جا رہے تھے. دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ڈفرنٹ لوگ ابھرنا شروع ہوئے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا شروع کر دیا, جس میں آپ نے نام سنا ہوگا مسلمہ کذاب کا, جس کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی. سجہ بنت حارث ایک خاتون تھی, تولیہ بنت خویلد ایک اور بندہ تھا. مطلب ڈفرنٹ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم پہ وحی نازل ہوئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت آپ کو دی جا رہی ہے. تو کولیکٹیولی ان کے خلاف جو جنگیں ہوئی ان کو ردا وارز بولا جاتا ہے, ردا کی جنگیں. اس کے علاوہ ان لوگوں کے خلاف جنگیں کی ہی کی. آپ نے جو ہے نیبرنگ جو کنٹری ہیں اس کے اندر انیشیل انکرجنز کرنے کی شروع کی, ان پہ حملے شروع کیے. بیزنٹائن امپائر دیکھیں, جب اسلام کا جو دور تھا اس وقت بڑے بڑے امپائرز ہوتے تھے. آپ اگر انگلش موویز وغیرہ دیکھیں تو اس میں رومن امپائرز, روم کی ہسٹری کے بارے میں, بیزنٹائن امپائر, ہرکولیس, اور یہ ڈفرنٹ آپ کو سٹوریز ملتی ہیں جس میں آپ کو بڑے بڑے امپائرز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو اس پہلے امپائرز ہوتے تھے, ٹھیک ہے. تو ان میں مشہور امپائر بیزنٹائن امپائر اور رومن امپائر تھے. روم کی طرف جو ہے مسلمانوں نے جانا شروع کیا. آلدو وہ فتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیے, لیکن ایکسپینشن اور اس طرف حملہ کرنا شروع جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہو گیا تھا, جو بعد میں کنکویسٹ آف پرشیا اور لیونٹ ریجن کے, پرشیا جو ہے ایران کو کہتے ہیں, بعد میں ایران اور لیونٹ ریجن سے مراد سیریا, بعد میں عراق والا ریجن, یہ جو ایریا ہے اس کو لیونٹ ریجن بولا جاتا ہے. تو عراق, شام, ایران, یہ ایریاز بعد میں جو ہیں فتح ہوئے. آپ جو ہیں النس کی وجہ سے نیچرل ڈیتھ ہوگی آپ کی, اور جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کے بارے میں سن لیں. ان میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا سجہ بنت حارث. اس عورت نے جی دعویٰ کیا کہ میں جو ہوں وہ میرے پہ وحی نازل ہوگی ہے, میں جو ہے نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوں. اور یہ چونکہ ایک سجہ بنت جو حارث ہے یہ پیشن گوئیاں کرتی تھی, لوگوں کو حال بتاتی تھی ماضی مستقبل کے, تو لوگ اس کے کافی زیادہ فالوور تھے. اور اس کے علاوہ دو اور لوگ تھے, ایک تھا مسلمہ اور ایک تھا تولیہ. یہ دو میل تھے, انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اب ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے لگے, اور اس نے یہ ارادہ بنایا, جو سجہ بنت حارث ہے اس نے 40,000 لوگ اکٹھے کیے, اور اس نے ارادہ بنایا کہ مدینہ کے اوپر مارچ کیا جائے, کیونکہ اب مسلمانوں کا جو مین مرکز ہے وہ مدینہ بن گیا تھا, ریاست مدینہ تھی. تو مدینہ پہ حملہ کرنے کا اس نے بنایا پروگرام. لیکن اتنے میں اس کو پتا چلا کہ میرے سے پہلے طلیہ الاسدی ایک اور شخص, یہ میل تھا, اس نے دعویٰ کیا نبوت کا. لیکن اس نے دعویٰ کیا اور اس نے مدینہ کے اوپر حملہ کرنا چاہا, تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کی اس بغاوت کو کچل دیا. جب سجہ بنت حارث کو یہ بات پتا چلی کہ جی حضرت خالد بن ولید, اور وہاں پہ تو مسلمان جو ہیں وہ ایک ساتھ لڑ رہے ہیں اور بڑے حوصلے کے ساتھ, اور جس طرح مسلمان پچھلی جنگوں میں بھی کم تعداد ہوتے ہوئے بھی جیتتے آ رہے ہیں, تو یہ پیچھے مڑ گئی. اس کو پتا چل گیا کہ طلیہ الاسدی بھی جو ہے وہ بھی جنگ ہار چکا ہے, تو اس نے اپنا جو اپنے ساتھ لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے, یہ پیچھے ہٹ گئی. اس نے پھر کیا کیا, یہ مل گئی مسلمہ بن کذاب کے ساتھ. یہ ایک اور
سیلف پروکلیمڈ پروفٹ تھا جس نے خود ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور اس نے مسلمہ کے ساتھ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کر لی، اور بعد میں مسلمہ بن کذاب کے ساتھ اس نے شادی بھی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ جو مسلمہ بن کذاب ہے وہ اللہ کا نبی ہے اور میں اس کے اوپر ایمان لاتی ہوں، اور اب ہم مل کے جو ہے وہ کریں گے جو ہے نبوت کا سلسلہ کار آگے بڑھائیں گے۔ لیکن جو ہے پھر ان کے خلاف حضرت خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ لڑی، جس کو کہتے ہیں جنگ یمامہ۔ یہ کافی دفعہ پوچھا جاتا ہے سوال، جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ تو مسلمہ بن کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، اور مسلمہ بن کذاب کے ساتھ سجہ بنت حارث شامل ہو گئی تھی۔ سجہ بنت حارث نے جس نے پہلے خود بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے نکاح کر لیا مسلمہ بن کذاب کے ساتھ۔ تو ان کو جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکست دی۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائم پیریڈ ہے، اس ٹائم پیریڈ میں بیسیکلی آپ کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے جو بغاوت کرنے کی کوشش کی، نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، یا جو ہے اسلامی تعلیمات ماننے سے انکار کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے معاملات کو کنسولیڈیٹ کیا، ریاست مدینہ کو سعودی عرب کو یکجان کیا، تاکہ سینٹر مضبوط ہوگا تو پھر آپ جو ہے دائیں بائیں اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ آپ کی نیچرل ڈیتھ ہو گئی تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دوسرے خلیفہ کے طور پہ سامنے آئے۔ آپ نے آلموسٹ 10 سال جو ہے وہ کی ہے خلافت۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کیسے شہید ہوئے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مجلس شورا بیٹھی، مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اب نئے خلیفہ ہوں گے۔ آپ کا جو ٹرائب ہے وہ بنو عادی ہے، پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا۔ آپ بھی 63 سال کی عمر میں شہید ہوئے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے۔ آپ نے 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیا ہے، اسلام کو بہت زیادہ جو ہے وہ وسعت دی ہے۔ پاکستان کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ 3 پاکستان کے برابر، 3 گنا پاکستان کے برابر علاقہ آپ نے فتح کیا ہے۔ اس کے علاوہ علاقے فتوحات کرنے کے علاوہ بھی آپ نے بہت ساری اصلاحات متعارف کرائیں، جیل کا سسٹم متعارف کرایا، نہری نظام متعارف کرایا، پینشن سسٹم متعارف کرایا، اور ایک بڑے ہی بہترین ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ آپ نے کردار ادا کیا۔ آپ نے جو ہے وہ پرشیا، ایران کو فتح کیا، سیریا، شام کو فتح کیا، کچھ حصہ بیزنٹائن امپائر کا، رومن امپائر کا فتح کیا، ایجپٹ، مصر کو فتح کیا، فلسطین کو فتح کیا، عراق کو فتح کیا۔ یہ جن کنٹریز میں ہم اسلام دیکھتے ہیں، سعودی عرب کے ارد گرد کی کنٹریز، عرب کنٹریز جنہیں ہم بولتے ہیں موسٹلی، ان کے اندر اسلام کو پھیلایا۔ آپ جو ہیں وہ ایک بہترین جورسٹ بھی تھے، قاضی بھی تھے، بڑے فیصلے آپ کے مشہور ہیں، اسی لیے آپ کو الفاروق کا جو ہے لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے the one who distinguishes between right and wrong، برائی اور اچھائی میں تمیز کرنے والا، برائی اور اچھائی کو الگ الگ کرنے والا۔ تو آپ جو ہیں وہ بہترین ایک ایکسپرٹ تھے، اور آپ کی لائف، آپ کے بارے میں آپ لوگوں کو ویڈیوز وغیرہ بھی میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یوٹیوب پہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں سننی چاہیے، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر مانتے ہیں۔ ایون کہ گاندھی نے بھی ایک موقع کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایگزامپل دی تھی کہ جو ہیں وہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے۔ اب آپ نے چونکہ پرشیا، ایران کو فتح کیا تھا، وہاں سے ایک غلام تھا جس کا نام تھا فیروز نہوندی، جس کو ابو لولو فیروز بھی کہتے ہیں۔ ایران کو فتح کیا تھا، وہاں کے کچھ لوگ جو ہیں غلام بنا کے ادھر لائے بھی گئے، تو اس پرشین سلیو نے
ایرانی غلام نے جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، اس نے جو ہے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، شہید کیا۔ کافی عرصہ پہلے ہی اس نے پلان کر لیا تھا کہ آپ کو شہید کرنا ہے۔ اکتوبر 644 میں 634 میں آپ جو ہیں وہ آئے ہیں ایز اے خلیفہ، اور 644 10 سال آپ نے خلافت کی۔ حج کا موقع تھا مکہ پہ، کانگریگیشن اجتماع بہت بڑا تھا، اس کے دوران اس نے جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں۔ یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائم پیریڈ ہے، آپ نے لانگیسٹ پیریڈ کے لیے سرو کیا ہے ایز اے خلیفہ، خلفۂ راشدین میں سے 12 سال۔ آپ جو ہے قرآن کے پہلے حافظ بھی تھے، سنگل ٹیکسٹ میں بھی اکٹھا کیا گیا قرآن مجید کو۔ اس سے پہلے قرآن مجید ظاہری بات ہے پیپرز وغیرہ یا اس طرح تو نہیں ہوتا تھا کہ جب وہی آتی تھی کچھ پتھروں کے اوپر بھی لکھ لی جاتی تھی، پتوں کے اوپر بھی لکھ لی جاتی تھی، ڈفرنٹ جگہوں پہ لکھی جاتی تھی، اور صحابہ کرام اس کو حفظ کر لیتے تھے، کئی صحابہ کرام مطلب اس کو یاد کر لیتے آیات کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہیں وہ پہلے حافظ تھے جنہوں نے قرآن پاک کو پورا حفظ کیا، اور انہوں نے پھر اس کو ایک سنگل ٹیکسٹ میں ایک جگہ جمع کیا۔ آپ کا جو ٹرائب ہے وہ بنو عادی، اور اگر اس کو اور مخصوص کر لیں تو بنو امیہ تھا۔ بعد میں جو اموی خلافت آئی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کو آپ کی خلافت کے 12 سال بعد 656 میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دا پوسیسر آف 2 لائٹس، 2 نوروں والا۔ اور یہ دونوں بیٹیاں وہ تھیں جو اس سے پہلے ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا پیغام پہنچایا، تو اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ انہیں طلاق دے دو، تو پھر طلاق دے دی۔ اس کے بعد جو ہے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی بعد میں ڈیتھ ہوگی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو بعد میں پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی۔ اب آپ کے دور میں آپ بنو امیہ خاندان سے تھے، اور یہ جو ابو سفیان ہے وہ لوگ بھی بنو امیہ خاندان سے تھے۔ یہ بڑا ایک سٹرونگ خاندان تھا۔ حضرت عثمان غنی امیر بھی بہت تھے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، عثمان غنی بہت زیادہ یہ دیتے تھے لوگوں کو، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہوا تھا، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ تو یہ جو قبیلہ تھا بنو امیہ، یہ بیسیکلی ایک بہت مالدار قبیلہ تھا، ان کے بڑے بڑے سردار تھے۔ یہ شام کے ساتھ تجارت بھی کرتے تھے، ان کا شام سیریا میں ایک بہت زیادہ اثر و رسوخ پایا جاتا تھا تجارت کی غرض سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کزن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیریا کا گورنر بنا دیا۔ بلکہ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر بنایا تھا۔ آپ نے ان کے اختیارات میں اضافہ کیا، اور اس کے علاوہ اپنے خاندان میں سے اور کچھ لوگوں کو بھی مین سیٹیں دی، مختلف جگہوں کے گورنر لگا دیا۔ اب جب انہوں نے یہ اس طرح سے گورنر وغیرہ لگایا تو مسلم ایک تو ریاست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت زیادہ پھیل چکی تھی، عراق، کوفہ، ایران، مصر، شام، یمن، ان ایریاز تک جا چکی تھی۔ اب ایریا وائڈ ہو گیا تھا تو مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ پیدا ہو رہے تھے جنہیں خوارج بولا جاتا ہے، منافق لوگ، وہ گروپ بندی کر رہے تھے مسلمانوں کے درمیان، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک محاذ کریٹ کر رہے تھے، آپ کو شہید کرنے کی سازش کی جا رہی تھی۔
اور وہ کچھ وجوہات یہ بھی بناتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے من پسند لوگوں کو ڈفرنٹ عہدوں پہ لگا رہے ہیں، تو ان کو جو یہ سیٹ ہے خلیفہ کی اس سے ہٹایا جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سیٹ کے اوپر لگایا جائے۔ اب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان سے جا کے بھی وہ لوگ ملتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا دیا جائے اور ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ہم جنگ کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے ہم خلیفہ لگوا دیتے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی اس بات سے انکار کر دیا کہ نہیں، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہیں، سارے معاملات کو بھی ٹھیک طرح سے چل رہے ہیں، تو ان کو ہٹانے کی یا منصب سے علیحدہ کرنے کی کوئی وجہ ہاتھ نہیں بنتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جو مسلم کنکویسٹ ہے وہ جاری رہی، فتوحات جاری رہی۔ فارس جس کو پریزنٹ ڈے ایران بولا جاتا ہے، یہ پرشیا بھی ایران کا حصہ ہے، فارس بھی ایران، اصل میں اس ٹائم تو اس طرح باؤنڈری نہیں تھی نا جو ایران کی ہے، اس ٹائم فارس علاقہ ہوتا تھا، پرشیا علاقہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ افغانستان کو خراسان بولا جاتا تھا، پاکستان ہوتا ہی نہیں تھا، پاکستان تو 1947 میں بنا ہے، تو ایریاز کے نام اور باؤنڈریز ڈفرنٹ ہوتی تھی۔ تو ویسے ایک آئیڈیا کے طور پہ جو پریزنٹ ڈے ایران ہے اور پریزنٹ ڈے افغانستان ہے، آپ نے وہاں تک فتوحات کا سلسلہ جاری کیا، بلکہ ارمینیا بھی ایشیا کا ایک علاقہ ہے، وہاں تک بھی مسلمانوں کے جو اقتدار ہے اس کو لے کے گئے۔ 650 میں آپ کے خلاف ریبیلین سٹارٹ ہو گئی، بغاوت سٹارٹ ہو گئی، ایجپٹ اور عراق میں، مصر اور عراق میں۔ ان لوگوں نے حملے کرنا شروع کر دیے مدینہ کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ خلافت سے ہٹا دیا جائے، بغاوت شروع ہوگی آپ کے خلاف، خوارج لوگ پیدا ہو گئے۔ لیکن جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بغاوت کو کچل دیا، وہ حملہ کیا، لیکن مسلمانوں کی ریاست اتنی مضبوط تھی، فوج اور ساری چیزیں، کہ وہ ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اب پھر کیا ہوا، بالکل خطرہ پیدا ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا، تو آپ کے گھر کے بعد گارڈ لگا دیے گئے، محافظ کھڑے کر دیے گئے، تو سامنے گھر کے سامنے کے حصے پہ کافی محافظ تھے جہاں سے حملہ ممکن نہیں تھا۔ تو یہ جو خوارج لوگ ہیں، ایجپٹین ریبلز ہیں، مصر کے کچھ ریبل گروپ کے لوگ، خوارج لوگ، انہوں نے گھر کے پیچھے والی دیوار پھلانگ کے گئے، جو ہیں گھر کے اندر جھونپڑی کے اندر وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور وہاں جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب تک یہ تو پتہ ہے کہ خوارج لوگ تھے جو اسلام سے بغاوت تھے، اسلام کے اندر ٹوٹ ڈالنا چاہتے تھے، پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے، لیکن یہ نہیں پتا کہ عین کون بندہ تھا جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ جیسے ہمیں ابو لولو فیروز کا پتہ ہے، فیروز نہبندی، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ابن ملجم جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، لیکن آپ کو کس نے شہید کیا این ایگزیکٹ اس بندے کا نام نہیں ملتا، گروپ آف پیپل تھا جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بن گئے خلیفہ۔ آپ جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے اور سن ان لا بھی تھے، دماد بھی تھے، اور ہاشمی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اور بلڈ لینیج بھی ملتا تھا آپس میں، خاندان بھی ملتا تھا، بنو ہاشم میں سے تھے، آل دو والد علیحدہ علیحدہ لیکن کزن ہے، حضرت عبد المطلب میں سے ہیں، دادا سیم ہے، تو بنو ہاشم جو ایک قبیلے کی لائن ہے وہ آپس میں ملتی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے نکاح میں چلی گئیں، تو وہاں سے جو اولاد پیدا ہوئی تو ان کو بھی جیسے سید بولا جاتا ہے۔ تو جو شیعہ لوگ ہیں بیسیکلی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ اور پہلا امام مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو یہ تین پہلے خلیفہ ہیں وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے، اور پھر شیعہ لوگوں میں بھی آگے کچھ سیکٹس پائے جاتے ہیں، وہ جو ہیں ان کو تھوڑا سا مخالف بھی چلے جاتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی بھی بیان کر دیتے ہیں، یہ جو پہلے تین خلیفہ ہیں۔ لیکن ہم سٹک کریں گے اکارڈنگ ٹو دا
PPSC اینڈ FPSC سلیبس جو اس کے اکارڈنگ پاکستان کا جو مطلب ایک نظریہ ہے جس پہ ہماری ریاست کا اسلامک اور پاکستان کے مطابق ہم نے تو ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، تو اس میں تو خلیفہ مانا جاتا ہے. آگے بلکہ جو خلافت ہے ان کو بھی مانا جاتا ہے، اموی خلافت کو، عباسی خلافت کو، ایون کہ اموی خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، کہ ان کا بیٹا کیونکہ یزید تھا تو وہ بیٹا غلط تھا، لیکن کچھ اعتراضات مطلب کچھ لوگوں کی طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ بھی اٹھ جاتے ہیں. لیکن اکارڈنگ ٹو دا FPSC جو MCQs آتے ہیں، جو سلیبس ہے، جو بکس ہیں ہماری، ان کے اکارڈنگ بھی جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیریڈ کو ٹھیک مانا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی لفظ لگتا ہے. اور ایون انہوں نے جو ایکسپینشن کی ہے اسلام کی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل ایریا فتح کیا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 کروڑ مربع میل، 5 گنا زیادہ ایریا، کیونکہ وہ مالدار، ملٹری کا ایکسپیرینس، شام کے علاقے کا. ان سے پہلے ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ڈفرنٹ مارکوں میں حصہ لیتے رہے، پہلے اسلام کے مخالف، بعد میں اسلام کے ساتھ ہو گئے تھے، تو کافی ان کو وسیع تجربہ تھا علاقے فتح کرنے کا. تو اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ آتے ہیں. اب جیسے ہی آپ نے جو ہے وہ خلافت کا منصب سنبھالا تو بہت زیادہ پولیٹیکل انریسٹ تھا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے، اور ان کو شہید کرنے والے کا ایریاز پتا تھے. عراق کا ایریا ہے، مصر کے لوگ ہیں، فلاں فلاں جو ایریاز کے لوگ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی منصب پہ آئے تو آپ کو کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. مسلمانوں میں سیول وار بروک آؤٹ ہوگی. سیول وار کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ہی لوگوں میں لڑائی قائم پڑ جانا. جسٹ لائک مطلب پاکستان ہے، پاکستان میں جس طرح یہ بھی PTI اور یہ معاملہ بنا تھا، وہ تو خیر آرمی ہماری اسٹرانگ ہے، انہوں نے سارا کچھ کور کر لیا. اگر لڑائی یوں پڑ جاتی کہ PTI اور PMLN کے لوگ یا پیپلز پارٹی کے آمنے سامنے ہو جائیں، ایک دوسرے سے لڑنے لگ جائیں، سیم ملک کے لوگ، تو اس کو سیول انریسٹ بولا جاتا ہے. یہی سیول انریسٹ یمن میں بھی ہے اس وقت، سیریا میں بھی ہے. وہاں پہ سنی شیعہ فساد آتے ہیں، آپس میں لوگ لڑتے ہیں، گروپ جو ہے، اس کو سیول وار بولتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اقتدار سنبھالا تو سیول انریسٹ آلریڈی کریٹ ہو چکا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے. جو خوارجی لوگ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، انہوں نے ہی شہید کیا. اب وہ چاہتے یہ تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بیسیکلی انکار کر دیا تھا ان کی بات ماننے سے، لیکن شہید ہونے کے بعد مجلس شورا نے تو یہ سلیکٹ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب رہے ہیں، ایک مطلب نیک صحابی ہیں، فتوحات بھی کی ہیں، ڈفرنٹ جنگوں میں بھی حصہ لیا ہے، تو آپ کو ہی جو ہے وہ بننا چاہیے خلیفہ. اب اس بات پہ جو خوارج لوگ تھے مصر کے، عراق کے اور ان ایریاز کے، کوفہ کے، بصرہ کے، وہ لوگ تو کافی خوش ہو گئے. ان کے کہنے پہ تو آپ نہیں بنے تھے، لیکن انڈائریکٹلی ان کے ذہن میں جو ایک خواہش تھی وہ پوری ہو رہی تھی. اب جب یہ چیز ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب سنبھال لیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جی آپ جنگ کا اعلان کریں خوارجی لوگوں کے اگینسٹ. اب وہ جنگ بیسیکلی ہونی یہ تھی کہ مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور ایگزیکٹ پتہ بھی نہیں تھا کہ کون سے لوگ ہیں. تو جب آپ نے فی الحال شروع میں جیسی منصب سنبھالا، ان لوگوں کے خلاف لڑائی بھی سٹارٹ نہ کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے جنگ شروع کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ. یہ جو پیریڈ ہے یہ بڑا ایک ڈسپیوٹڈ سا پیریڈ ہے مسلمانوں کا، جس میں ایسے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ہیں، جن کی کسی بھی ایمان پہ، جن کی کسی بھی بات پہ شک و شبہ کی
کوئی گنجائش نہیں رہتی. لیکن درمیان میں حالات ایسے کریٹ ہو گئے کہ مسلمانوں کی ہی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیگمات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مطلب پیاری تھیں, اور آخری وقت بھی جو ہے وہ آپ کے پاس ہی گزرا تھا. آپ جو ہیں وہ حدیث بھی جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھی. اب لڑائی ہو رہی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اس جنگ کو بولتے ہیں بیٹل آف جمل. 656 میں یہ ہوتی ہے, 36 ہجری بنتا ہے یہ. اس کو بیٹل آف جمل بھی کہا جاتا ہے, بیٹل آف بصرہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فوج کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں, کیونکہ خلیفہ ہوتے ہیں, ساری پاورز ان کے پاس ہوتی ہیں. علاقہ اس کے علاوہ یہ بصرہ کے مقام پہ ہوتی ہے, بصرہ کا ایریا, کوفہ کا ایریا, یہ والے ایریا کے اوپر گرپ بھی زیادہ حاصل ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو یہ جو ہے بصرہ کاسٹ نہیں ہے, بصرہ ایریا کا نام ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ختیجہ نہیں, حضرت عائشہ. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ڈیتھ جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے ہو گئی تھی, 10 نبوی میں, جس کو عام الحزن بولا جاتا ہے. بصرہ کاس بھی ہے ویسے, لیکن یہاں پہ بصرہ سے مراد وہ مقام بصرہ ہے, عراق کا ایریا جو ہے. یہ جنگ پہلے سال میں فوجوں کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. اگلے سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شام کے گورنر ہوتے ہیں, اور آپ کا ہولڈ شام کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں. سوری, وہ مسپیل ہو گیا ہوگا میرے سے. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اچھا, اس جنگ کے بعد مسلمانوں کے درمیان ایک اور جنگ ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں بیٹل آف صفین. صفین بھی ایک جگہ کا نام ہے, اور یہ جنگ ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. اور یہ یوفریٹس کے پاس ہوتی ہے, دریائے فرات کے پاس. یہ عراق کے قریب کا ایک علاقہ ہے, اس طرف ہوتی ہے. عراق, مصر, بصرہ, کوفہ, ان ایریاز پہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہولڈ زیادہ رہا. بعد میں بھی ان کے جو ایون کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا, وہ کوفہ کی طرف سے بلایا گیا تھا لیٹر لکھ کے. یہ جنگ بھی جو ہے وہ اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح رہتے ہیں, کیونکہ حملہ دوسری طرف سے ہوتا ہے, آپ فوجوں کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. اب یہ جو معاملات ہیں, پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کے آپ معاملات کو طے کرتے ہیں کہ میں ابھی اقتدار سنبھالا ہے, یہ معاملات ہیں, جو خوارج لوگ ہیں ان کے خلاف میں جنگ کروں گا. اور پھر اس سے اگلے سال آپ ان لوگوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں جو خوارج لوگ مصر کے, اور جن لوگوں نے یہ سارا فتنہ کریٹ کیا, مسلمانوں میں ایک ڈیوائڈ ڈالا تھا. تو اس بیٹل کو کہتے ہیں بیٹل آف نہروان. 658. دیکھیے 656 میں, 656 میں ہو رہی ہے جمل, 57 میں ہو رہی ہے صفین, اور 58 میں ہو رہی ہے نہروان. 56 میں جو ہو رہی ہے جمل, وہ ہو رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. 57 میں جو ہو رہی ہے بیٹل آف صفین, وہ ہو رہی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور 58 میں جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے خوارجی لوگوں کے اگینسٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور تینوں جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فاتح رہتے ہیں, جیت جاتے ہیں. اب ایک دفعہ یہ جو سارا انریسٹ ہوتا ہے یہ سیٹ ہو جاتا ہے, یہ جو جنگیں ہیں, یہ جو معاملات ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملات کو ہینڈل کر لیتے ہیں. لیکن اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ آپ نے خارجی لوگوں کے اگینسٹ جنگ لڑ لی ہوتی ہے, تو خارجی لوگ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اگینسٹ ہو گئے ہوتے ہیں. وہ سازش بنا رہے ہوتے ہیں کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے. تو آپ کو کوفہ کی ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ایک خارجی ہے جس کا نام ہے ابن ملجم.
وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر وار کرتا ہے پوائزنس ہتھیار کے ساتھ، جس کی وجہ سے آپ کو ضرب لگتی ہے، آپ کے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے، اور 2 دن بعد آپ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کی جو شہادت ہے وہ 19 رمضان 40 ہجری میں ہے۔ تو سم ٹائم یہ بھی پوچھا جاتا ہے کس ہجری میں، تو 40 ہجری یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ چلیں باقی جنگوں وغیرہ کی تو یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ بڑا موسٹ ریپیٹڈ MCQ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس مہینے میں ہوئی، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کس ڈیٹ کو ہوئی، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ 21 رمضان کو ہوئی تھی۔ 19 رمضان کو حملہ کیا تھا، کوفہ کی مسجد میں آپ نماز ادا کر رہے تھے، خارجی کا نام تھا عبد الربان ابن ملجم، اور 21 رمضان کو جی 2 دن بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے بیٹے ہوتے ہیں، وہ خلیفہ بن جاتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ خلیفہ بنتے ہیں تو ادھر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو شام کے اوپر جن کی ہوتی ہے گرپ، وہ وہاں سے ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ خلیفہ جو ہوا ہے وہ میں ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خلافت کا مرکز آئندہ سے شام ہوگا، سیریا ہوگا۔ ادھر سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کھڑے ہو گئے ہوتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا اسلام کا کنسیپٹ یہ ہے کہ خلیفہ ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، اور اگر کوئی 2 خلیفہ ہوں تو ان میں سے ایک کو قتل کر دیا جائے۔ اب ایک ٹائم پہ جب 2 خلیفہ کھڑے ہو گئے تو دوبارہ سے یہ اندیشہ پیش ہوا کہ اب مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی پڑ جائے گی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ چیز مان لیتے ہیں کہ جو خلیفہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اچھا، اب اس چیز میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ اس کے بعد 20 سال خلیفہ رہے ہیں، 661 سے لے کے 681 تک۔ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ 6 مہینے خلیفہ رہتے ہیں، مطلب دوسری طرف کھڑے ہو گئے ہوتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے خلیفہ شام میں اپنا مرکز بنا کے، اور ادھر سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ طے پاتے ہیں، وہ دستبرداری کر دیتے ہیں خلافت سے، اور جو اسلام کے خلیفہ ہیں وہ بن جاتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا خاندان ہوتا ہے اموی خاندان۔ تو اب جو شروعات ہو جاتی ہے خلافت کی اس کو کہا جاتا ہے اموی خلافت۔ 661 سے لے کے 750 تک 90 سال جو ہے وہ اموی خلافت رہتی ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ کل ہم پورا لیکچر ڈسکس کریں گے کہ اموی خلافت کے اندر پھر کیا معاملات پیش آئے، یزید والا واقعہ کیا تھا، اس کے اوپر ہم کچھ جو امپورٹنٹ ڈیٹس اور MCQs کے پوائنٹ امپورٹنٹ ہیں ان کو دیکھیں گے، اور یہ چیزیں ڈسکس کریں گے اموی خلافت۔ آج ہم نے جو ہے وہ خلافت راشدون، خلافت راشدہ کو ڈسکس کیا، 4 خلیفاؤں کو۔ اچھا، ادھر میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ شیعہ لوگوں کا نیریٹو بتا دوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کا ماننا ہے اماموں پہ۔ ایک تو وہ خلافت سسٹم کو بہت زیادہ نہیں مانتے، ان کا ماننا ہے کہ 12 امام ہے ٹوٹل، اور پہلے امام وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ڈائریکٹلی خلیفہ کہہ لیں آپ، اور وہ پہلے 3 خلیفہ کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اموی خلافت کو بھی وہ نہیں مانتے۔ تیسرے خلیفہ یا امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اینڈ سو آن، یہ 12 امام وہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد الباقر، جعفر الصادق، موسیٰ الکاظم، علی الرضا، محمد الجواد، علی الحادی، حسن العسکری، اور اس کے بعد آخری امام جو ہیں امام مہدی. تو وہ ان 12 لوگوں پہ، 12 اماموں کے اوپر جو ہیں وہ اکتفا کرتے ہیں. تو جی یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جو کہ خلافت سسٹم کے اوپر تھا. بینگ اے مسلم آپ کو ویسے بھی خلافت کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد کا جو ہمارا لیکچر ہوگا منڈے والے دن، اس کے اندر میں آپ کو آگے کے خاندان جو ہیں، اموی خلافت اور عباسی خلافت، پھر اس کے بعد عثمانی خلافت اور خلافت کا خاتمہ کس طرح سے ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خلافت نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ملکوں نے، ڈفرنٹ کنٹریز نے اپنے اپنے خلیفہ بنائے ہوئے ہیں. جیسے افغانستان کا خلیفہ کون ہے؟ ہیبت اللہ اخونزادہ. ریلیجیس ہیڈ ہے نا، ان کا پرائم منسٹر کوئی اور ہے اور ریلیجیس ہیڈ کوئی اور ہے. جو ریلیجیس ہیڈ ہے وہ بیسیکلی ان کے لیے ان کا خلیفہ ہے. ایران کا خلیفہ آیت اللہ خامنئی، علی خامنئی، وہ ریلیجیس ہیڈ ان کا اور ہے. پریزیڈنٹ ان کا ابراہیم رئیسی ہے. جو داعش تنظیم ہے، ایک بنی تھی ISIS لیونٹ ریجن میں، یہ سیریا، شام، عراق کے ریجن میں، انہوں نے بھی اپنا خلیفہ بنایا تھا البغدادی کو. پھر اس کو بعد میں وہ کہتے تھے یہ ہم اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اب جو ہے وہ خلافت کوئی ایسے نہیں رہے گی کہ ایک خلیفہ ہو اور اس کے اوپر سارے کنسنسس کرتے ہوں. آل دو 2024 میں، اگلے سال، جہاں سے خلافت ختم ہوئی تھی ترکی سے، وہیں سے خلافت سٹارٹ ہونے جائے گی. اور موسٹ پروبیبلی طیب اردگان کو وہ لوگ خلیفہ نامزد کریں گے، کیونکہ وہ الیکشن بھی جیت گیا ہے، ملک کو ترقی بھی اس نے بہت دلا دی ہے. اتنی پابندیاں ہونے کے باوجود، ہم آگے چل کے پڑھیں گے جب مسلمانوں سے خلافت کا خاتمہ ہوا ہے تو 100 سال کی پابندیاں لگی تھی. 1924 میں ختم ہوا تھا خلافت سسٹم، اور جو انگریز تھے انہوں نے پابندیاں لگا دی تھی کہ 100 سال کوئی خلیفہ نامزد نہیں ہوگا، تیل نہیں نکال سکتے، بوسفورس اسٹریٹ ہے اس کے اوپر آپ قبضہ نہیں کر سکتے، فلاں 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 چیزیں نہیں کر سکتے. اس کے باوجود طیب اردگان نے ترکی کو دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں لا کھڑا کیا. ان کی جو کرنسی ہے لیرا، وہ ایک ٹائم بہت ڈی گریڈ ہو گئی تھی جیسے پاکستانی کرنسی ہے، لیکن اس نے دوبارہ سے اپنی پالیسیوں کے تھرو ترکی کو ایک بہت آگے وہ لے گیا. جی یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار جو الیکشن ہوتے ہیں وہ جیت جاتا ہے. لوگ ٹرکوں کے وہ جب نکلی تھی آرمی کی ریبیلین ہوئی تھی اس کے اگینسٹ، تو اس کے نیچے لیٹ گئے تھے ٹینکوں کے، فوج کے اگینسٹ. مطلب اتنی محبت پائی جاتی تھی. تو آخر اس نے ایسے کام کیے تھے، مہنگائی کو کنٹرول کیا تھا، امپلائمنٹ دی تھی، لوگوں میں فرسٹریشن نہیں محبت پائی جاتی تھی. ہمارے ہاں تو فرسٹریشن پائی جاتی ہے نا، جس کے نتیجے میں عجیب مطلب آؤٹ آف دا وے کام بھی کر لیتے ہیں لوگ. 9 مئی کا واقعہ جیسے آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو انشاءاللہ وہ آگے آنے والے لیکچرز میں ہم ڈسکس کریں گے. ابھی تک کے لیے کوئی کویسچن ہو اس لیکچر کے حوالے سے آپ کا تو وہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. اور کل آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے، 4 فائلیں میں نے آپ لوگوں کو دی نہیں ہے اب تک. جس نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو اس کو پڑھ لیں. اور کل جو ہے 9 بجے کے قریب، 9 بجے سے 9:30 تک آپ لوگ مجھے ٹیسٹ دیں گے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.